اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، خلافت عباسیہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور تفصیلی دور ہے جس کے کئی اہم پہلو ہیں۔ ہم آپ کو اس خلافت عباسیہ اسلامی دور کی مختصر تفصیلات اس ویڈیو میں سنائیں گے۔ خاندان عباسیہ نے 500 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی، جو ایک طویل دور ہے۔ اس طویل دور میں عباسیوں کے کل 37 حکمران برسر اقتدار آئے اور ان میں سے کئی قابل و صلاحیتوں کے مالک تھے۔ عباسی خاندان کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسل سے ہے۔ اسی نسبت سے یہ خاندان عباسی کہلاتا ہے۔ عباسیوں نے خلافت کے قیام میں اہل بیت کی حمایت کا دعویٰ کیا اور اسی بنیاد پر بنو امیہ کے خلاف بغاوت کی۔ خلافت عباسیہ کا آغاز 750 عیسوی میں ہوا، جب ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت کامیاب ہوئی۔ ابو العباس الصفا پہلے عباسی خلیفہ بنے، جنہوں نے بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد کو شکست دے کر عباسی خلافت کا قیام عمل میں لائے۔ خلافت عباسیہ 750 سے 1258 عیسوی تک اسلامی تاریخ کی ایک اہم اور طویل ترین خلافت تھی۔ یہ خلافت عباسی خاندان نے قائم کی تھی اور اسے اسلامی دنیا کی ایک سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، خلافت عباسیہ کی بنیاد 750 عیسوی میں رکھی گئی، جب عباسی خاندان نے بنو امیہ کے خلاف کامیاب بغاوت کی۔ عباسیوں نے بنو امیہ کی خلافت کو ختم کر کے اپنا اقتدار قائم کیا۔ خلافت عباسیہ کے پہلے خلیفہ ابو العباس الصفا تھے، جنہوں نے خلافت عباسیہ کو آغاز کرنے کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، جس میں مسلمانوں کو ایک عظیم ریاست اور خلافت عباسیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ عباسی خلافت میں پہلے خلیفہ ابو العباس الصفا نے اپنی خلافت کا دارالحکومت کوفہ بنایا، لیکن بعد میں جلد ہی بغداد کو دارالحکومت بنا دیا گیا۔ بغداد کو خلیفہ المنصور نے 762 عیسوی میں تعمیر کروایا اور یہ شہر علمی، ثقافتی اور تجارتی مرکز بن گیا، اور یہ شہر خلافت عباسیہ کے لیے بہت اہم تھا، جس نے مکمل دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ ناظرین، آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خلافت عباسیہ کا سنہری دور خاص طور پر ہارون الرشید اور مامون الرشید کے ادوار میں آیا۔ اس دور میں علمی ترقی کے لیے ہاؤس آف وزڈم قائم کیا گیا، جہاں اسلامی دنیا کے مشہور علماء، سائنسدان اور فلسفی جمع ہوئے۔ عباسی خلافت میں ہی یونانی، فارسی اور دیگر زبانوں کے اہم علمی و فلسفیانہ کاموں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، اور اسی دور میں ابن سینا، ابن الہیثم الخوارزمی اور جابر بن حیان جیسے عظیم سائنسدانوں نے اپنے اہم کام پیش کیے۔ محترم سامعین، عباسی خلافت میں عربی ادب، شاعری اور فنون لطیفہ نے زبردست ترقی کی۔ الف لیلہ و لیلہ اسی دور کی مشہور ادبی تخلیق ہیں۔ عباسی دور میں ثقافت، ادب اور فنون لطیفہ بھی عروج پر تھے۔ الف لیلہ و لیلہ جیسی ادبی شاہکار تخلیقات اسی دور میں سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ موسیقی اور فنون لطیفہ کو بھی ترقی دی گئی۔ عباسی خلافت کا انتظامی ڈھانچہ مضبوط تھا، جس میں مختلف محکمے اور وزراء تھے۔ عباسی خلافت میں خلیفہ کے ماتحت حکومت کا ایک اہم رکن تھا اور دیوان حکومتی امور کے مختلف محکمے جیسے مالیات، فوج اور انصاف پر مبنی تھا۔ عباسی خلافت نے عدالتی نظام میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ جہاں پر ترقی کا دور ہوتا ہے، وہاں پر ہی زوال کا دور بھی شروع ہوتا ہے، اور جیسے ترقی میں اپنوں کا حصہ شامل ہوتا ہے، اسی طرح زوال میں بھی اپنوں کا ہی حصہ شامل ہوتا ہے۔ عباسی خلافت کا زوال کئی وجوہات کی بنا پر ہوا۔ خلیفاؤں کے درمیان اقتدار کے لیے لڑائیاں اور انتشار پیدا ہوا۔ خلافت عباسیہ میں مختلف علاقوں میں گورنروں نے خود مختاری حاصل کر لی، جیسے اندلس میں اموی خلافت کا قیام اور مصر میں فاطمی خلافت کا ظہور۔ عباسیوں کی حکومت کا خاتمہ 1258 عیسوی میں منگول فاتح ہلاکو خان کے حملے کے ذریعے ہوا، تاہم خلیفہ کی حیثیت سے ان کی حیثیت پھر بھی برقرار رہی، اور مملوک سلطان ملک الظاہر ببرس نے خاندان عباسیہ کے ایک شہزادے ابو القاسم احمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔
اس طرح خلافت بغداد سے قاہرہ منتقل ہو گئی۔ تاہم یہ صرف ظاہری حیثیت کی خلافت تھی، تمام اختیار مملوک سلاطین کو حاصل تھی۔ ناظرین، عثمانیوں کے ہاتھوں مملوکوں کی شکست کے بعد عباسیوں کی اس ظاہری حیثیت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور خلافت عباسیوں سے عثمانیوں میں منتقل ہو گئی۔ موجودہ عراق میں تقریت کے شمال مشرق میں رہنے والا العباسی قبیلہ اسی خاندان عباسیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، خلافت عباسیہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دور رہا ہے جس میں اسلامی ثقافت، علم اور تہذیب نے دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے، اور عباسی دور تقریباً 750 سے 1258 عیسوی تک رہا۔ خلافت عباسیہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان دور تھا جس نے علمی، ثقافتی اور تمدنی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ بغداد جیسے عظیم شہر کی تعمیر، بیت الحکمہ جیسے علمی مراکز کا قیام اور اسلامی علوم و فنون کی ترقی نے دنیا بھر پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ تاہم داخلی انتشار، علاقائی خود مختاری اور منگول جیسے عوامل کے باعث خلافت عباسیہ زوال پذیر ہوئی۔ 1258 عیسوی میں منگولوں کے حملے کے بعد خلافت کا اختتام ہوا، مگر اس کے علمی و ثقافتی ورثے نے اسلامی دنیا کو صدیوں تک متاثر کیا، جو آج بھی اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔